نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في على جنة الخلد اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کچھ باتیں ہیں جو آج میں تھوڑی سی بتاتی چلوں۔ ایکچولی میں ٹریول کر رہی ہوں، پیچھے سے اگر کوشش تو یہ ہے کہ آپ تک شور وغیرہ نہ جائے، لیکن اگر کوئی شور وغیرہ جاتا ہے تو اس کے لیے میں پہلے بھی ایکسکیوز کرتی ہوں آپ سے۔ اور اس کے علاوہ کچھ باتیں ہیں جو آج لیکچر سٹارٹ ہونے سے پہلے میں کروں گی۔ ماشاءاللہ سے اسلام آباد میں راول پنڈی میں، پاکستان راول پنڈی سے ایک ادارہ ہے درخشاں ادارہ، جو خواتین کا ادارہ ہے، اور میں ان کے لیے ڈھیروں ساری میری طرف سے دعائیں ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے ماشاءاللہ کہ وہاں پر ہماری یہ سیریز پہلے دن سے چل رہی ہے، اور وہ بڑی اسکرین کے اوپر لگا کر ان کے سامنے جتنی بھی سینکڑوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا سٹاف، ہر بندہ جو اس ادارے سے جڑا ہوا ہے، وہ سب ایک جگہ پر بیٹھ کر اس کو کر رہے ہیں، اور وہ سب خواتین اس کا پراپر ہوم ورک اور نوٹس بنا رہے تھے ماشاءاللہ سے۔ تو میرے دل سے آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، چونکہ میں لائیو آپ کے ساتھ نہیں کنیکٹ ہو سکتی، تو اس وجہ سے سوچا کہ چونکہ آپ لوگ یہ سن رہے ہو تو میں اس کے تھرو آپ لوگوں تک دعائیں بھیجوں ماشاءاللہ سے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ مجھے پتہ چلا کہ اس ادارے میں بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو بلائنڈ ہیں، جو دیکھ نہیں سکتی ہیں، وہ پھر بھی اس سیریز کو پراپر فالو کر رہی ہیں، اور کچھ بچیاں معذور ہیں، وہ پھر بھی اس سیریز کو پراپر فالو کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو یہ آپ لوگوں کا بلکہ ہم پر احسان ہے ماشاءاللہ۔ لائک آپ لوگ ہم لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن بنی ہے کہ اگر جسم میں کسی بھی اعضاء میں کوئی کمی کا ہونا، یا ہماری زندگیوں میں کسی بھی کوئی بھی قدرت کی طرف سے کوئی محرومی بن جاتی ہے، لیکن ہم علم سے دور نہیں رہ سکتی ہیں، تو آپ میری پیاری ساری بچیاں جو بیٹیاں ہو ماشاءاللہ، آپ یہ سب کام کر رہی ہو، جو سب بہنیں اس ادارے سے جڑی ہوئی ہو، اور آپ لوگ اس چیز کو پروو کر رہے ہو ماشاءاللہ سے کہ اگر آپ اس سیریز کو فالو کر رہے ہو تو وہ موٹیویشن بھی آپ میں آئی ماشاءاللہ سے۔ بہت سارے میسیجز ہیں مجھے آپ کی طرف سے جو رسیو ہوئے، اور وہ ہوم ورکس اتنے لمبے لمبے ہیں ماشاءاللہ، اور اتنے خوبصورت، اتنے پیارے پیارے ہوم ورکس ہیں ماشاءاللہ سے۔ لائک وہ سب یقین جانے کے لائک کوشش کروں کہ میں اس سب کو دیکھوں، اللہ مجھے اتنی وقت میں ہمت دے، لیکن آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں بیٹے۔ لائک میرا دل خوش ہو گیا آپ سب کے بارے میں جان کے۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں کبھی نہ کبھی ضرور آپ کے ساتھ لائیو آؤں اور آپ سے بات کروں انشاءاللہ، اور آپ سے میں خود لائیو آ کر بات کروں اور پوچھوں کہ آپ کو بھی کیسا لگا، اور یہ سب معاملات کیسے آپ میں کیسے ہی موٹیویشن آئی تھی یہ سب کرنے کی۔ تو جو ادارے کی جو لیڈ کر رہی ہیں سسٹر، ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کہ آپ نے ان سب کی رغبت دلائی اس طرف، اور زندگی میں قدرت کی طرف سے کوئی کمی جسم میں ہو جانا، کسی چیز کی محرومی ہو جانا، یہ چیزیں واقعی ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور پھر بہت ساری بچیاں ایسی اس ادارے سے جڑی ہیں جو مجھے پتہ چلا کہ جن کے گھر نہیں ہیں، اور ان کا گھر وہ ادارہ ہی ہے۔ تو ہر وہ جگہ جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے وہ آپ کا گھر ہی ہے، رائٹ؟ تو اس میں بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی محرومی دل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات میری پیاری بہنوں، جن کے پاس علم کی دولت ہے نا، وہ سب سے زیادہ امیر ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ آج ایک ایسی ہی ہستی کے بارے میں ہم پڑھیں گے جن کے پاس گھر کی چھت نہیں تھی، لیکن وہ ایسا خزانہ ہمارے لیے چھوڑ کے گیا ہے کہ میں سمجھتی ہوں ہماری امت میں ان سے زیادہ امیر کوئی ہے ہی نہیں ہے، رائٹ؟ تو وہ آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے میں نے پھر ان کو سلیکٹ کیا کہ میں آپ کو بتاؤں اور آپ ان کو بھی سنیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ سب نے، باقی جو سب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہوم ورکس ہمارے ساتھ شیئر کیے اور ریفلیکشنز شیئر کیے، بہت ہی پیارے میری پیاری بہنوں، سب کے ریفلیکشنز بہت اچھے، بڑی پیاری پیاری آوازیں، آپ سب کی آوازیں سن کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور جب میں سن رہی ہوتی ہوں وہ بے شک 2 منٹس کے 3 منٹس کے تھے، لائک میری کوشش ہوتی کہ اس میں سے 2-3 منٹس میں سے میں کچھ نہ کچھ سیکھ لوں جو میرے لیے بھی بہتری کا سبب بن سکے۔
تو جو لوگ ریفلیکشنز دے رہے ہیں میں اور جو نہیں دے رہے ہیں ان سب کے لیے بات ہے کہ دیکھیں جب ہم یہ ایک سفر کر رہے ہیں نا، طے کر رہے ہیں، تو اگر مثال کے طور پر اگر میں کوئی ٹرین کا سفر کرتی ہوں یا جہاز کا کوئی لمبی میری فلائٹ ہے میں اس پہ سفر کرتی ہوں، تو میرا جو ساتھ والا مسافر ہے نا، اگر مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا، وہ بالکل ہی منہ موڑ کر بیٹھی ہوئی ہے خاتون، اگر میرے ساتھ کوئی بیٹھی نہیں ہے، اور وہ 12 سے 18 گھنٹے کا جو سفر ہے، اگر میں پاکستان سے امریکہ جا رہی ہوں یا امریکہ سے پاکستان جا رہی ہوں تو لائک 18 to 19 آورس کا سفر، اور میرے ساتھ والی مسافر خاتون جو ہے وہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی ہے، تو میں تو بڑی بور سی ہو جاؤں گی، کیونکہ انسان کو نا تھوڑا سا سوشل ہونے کی بھی ضرورت پڑتی ہے کبھی نہ کبھی، رائٹ؟ آپ کچھ لکھ سکتے ہو سفر میں، آپ اپنے اللہ کے ساتھ کوئی ذکر وغیرہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن سم ہاؤ کسی نہ کسی پوائنٹ پر آپ کو ضرورت پڑے گی کسی نہ کسی سے بات کرنے کی، رائٹ؟ لیکن اگر کوئی آپ سے بات ہی نہیں کرتا تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ آپ کو وہ سفر بڑا بورنگ سا لگے گا، رائٹ؟ اور آپ اس بندے کے بارے میں سوچیں گے کہ لائک یہ کس طرح کا انسان ہے، سارے سفر میں اس نے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم جو کر رہے ہیں نا یہ بھی ایک سفر ہے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ریفلیکشن شیئر کرتے ہیں، اپنے دل کا اپنے جو آپ کی فیلنگز آپ ان کا اظہار کرتے ہیں نا، تو پھر آپ لوگوں کی آواز سے بھی آپ کے دوستوں کو آشنائی ہوتی ہے، رائٹ؟ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں ماشاء اللہ سے۔ تو اس لیے اپنا ریفلیکشن کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ اگر ہماری کلاس میں وقت کی کمی کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں، تو جو آپ کو ایک گروپ پراپر ایک بنا کر دیا گیا، پورا ایک وہ پلیٹ فارم آپ کو دیا گیا، تو ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے اچھے دوست بن سکتے ہیں، آپ اس میں کوئی بھی اپنی بات شیئر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی آپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا، کسی کو نہیں پتا کہ کون کون ہے، رائٹ؟ صرف ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم اس سفر کے ساتھ ہی ہیں۔ تو آپ کوئی بھی اپنی پرابلم کو اس سے ریلیٹ کر کے ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سیریز سے کوئی بات سیکھ کے اپنی کسی پرابلم کو سولو کیا ہو، اور اس طرح سے وہ دوسرے کو بھی کوئی بہتر طریقہ اور سولوشن مل سکے اپنی زندگی میں کسی بھی پرابلم کو ویسے سولو کرنے کا، رائٹ؟ تو آپ کسی کے لیے بھی کسی بھی طرح سے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی ریفلیکشن سے نہیں بنانا۔ آج ہم اپنی سیریز کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو امیج آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے بڑا ایک اسٹرانگ ماشاء اللہ سے اس میں ایک میسیج ہے، اور جب میں اس کو دیکھ رہی تھی اور میں پرسنلی کافی دیر تک اس کو میں دیکھتی رہی تھی، کہ بہت ہی پیاری بات اس میں کہی گئی کہ نیور فورگیٹ دوز ہو ہیلپڈ یو ٹو اچیو یور گولز۔ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں ہم بڑی دفعہ اپنے گول اچیو کر لیتے ہیں، اور جب ہم کامیاب ہوتے ہیں نا تو انسان کی یہ فطرت ہے، قرآن نے بھی یہ بیان کیا کہ وہ کریڈٹ سارا اپنے آپ کو دیتا ہے، میری کوشش سے یہ ہوا، میں نے یہ کیا، میں نے دن رات محنت کی۔ ایون کہ اگر ہماری اولاد میں سے بھی کوئی آگے نکل جاتا ہے نا، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، ہماری اولاد میں سے کوئی بڑا ذہین بچہ نکلتا ہے، تو پیرنٹس اس کو کہتے رہتے ہیں یہ ماں باپ کی محنت کا نتیجہ تھا، یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ تھا، یہ ماں باپ نے تمہاری پرورش ایسے کی۔ یعنی کہ انسان ہر چیز میں کامیابی میں نا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ جب آپ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ سب سے پہلے جو آپ کے مائنڈ میں بات آتی ہے وہ کیا آتی ہے آپ کی کامیابی کی؟ کیوں ہوا؟ میری محنت کی وجہ سے ہوا، یہ اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل دیا، رائٹ؟ ہم اپنے آپ کے بارے میں سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ میری وجہ سے ایسا ہوا۔ تو آپ کی جو کامیابی ہے نا، وہ آپ کو میٹھی تب لگتی ہے، اس کا ٹیسٹ اور فلیور آپ کو تب زیادہ اچھا لگتا ہے جب آپ اس کو شیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، رائٹ؟ سو آلویز ریمبر دا ہینڈس دیٹ ہیلپ یو رائز۔ تو کرنے کا کام آج یہ ہے کہ جو لوگ ہوم ورک کرتے ہیں، آپ نے ان لوگوں کو اس انسان کا کوئی اگر آپ نام مینشن نہیں کرنا چاہتے تو اس رشتے کو آپ نے ٹیگ کرنا ہے اپنے ہوم ورک میں، ہو از آلویز بین دیئر فار یو، اوکے؟ سو جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی جو ہے نا وہ اکیلا سفر نہیں ہے۔ جب ہم کامیاب ہوتے ہیں، ہم کسی کو کامیاب دیکھتے ہیں نا تو اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ میں اگر ایک گلی میں سے گزر رہی ہوں، رائٹ، ایک کمیونٹی میں سے گزر رہی ہوں، اور ایک گھر بہت ہی خوبصورت اور عالی شان بنا ہوا ہے، تو میں صرف اس کے در و دیوار کو نہیں دیکھوں گی، اس کے اندر کسی کی چھپی ہوئی پیچھے بہت ساری لمبی لمبی کہانیاں ہوں گی محنت کی، رائٹ؟ بہت ساری قربانیاں ہوں گی جس کی وجہ سے پوری گلی میں، پورے محلے میں صرف ایک اس کا گھر عالیشان بن کے سامنے آیا۔ تو انسان کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ سو سکسیس از نیور اے سولو جرنی، رائٹ؟ سو جب بھی آپ اپنے گولز کی سیڑھی چڑھتے ہیں، ویدر اٹس ان اسٹڈیز، یور ڈریمس اور لائف اٹ سیلف، رائٹ؟ کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہو سکتی ہے، رائٹ؟ آپ کی جاب ہو سکتی ہے، کچھ بھی، کبھی بھی ان لوگوں کو مت بھولیے گا who supported you along the way، right؟ جنہوں نے سارے سفر میں آپ کا ساتھ دیا، ان لوگوں کو کبھی مت بھولیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہا گیا کہ وہ انسان اللہ کا شکر گزار ہی نہیں ہو سکتا جو بندے کا شکر گزار نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟
تو کبھی بھی ان لوگوں کو مت بھولیں جنہوں نے آپ کی ہیلپ کی، جنہوں نے آپ کو گرو کرنے میں آپ کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے. اور یہ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے ٹیچرس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، رائٹ، آپ کا کوئی کولیگ ہو سکتا ہے، رائٹ، اور کوئی بھی ہو سکتا ہے who just gave you a kind word when you needed it most. ٹھیک ہے. تو آپ کے مشکل میں ساتھ دینے والا کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو نہیں بولنا، ہم نے ان کی کوششوں کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا کہ لائک انہوں نے اگر ہمارے ساتھ، کیونکہ اکثر بچے کہتے ہیں کہ اگر پیرنٹس نے ہمارے لیے اتنا کیا تو سو واٹ، پیرنٹس نے کیا نا تو پیرنٹس کے اتنے رائٹس بھی تو ہیں نا، اتنے حقوق بھی تو ہے نا، اگر پیرنٹس نے کر لیا تو اللہ نے ان کی ذمہ داری یہ رکھی ہوئی تھی، انہوں نے کر لیا. اور اگر کوئی ٹیچر ہمیں پڑھانے کے لیے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں تو ٹیچر کی تو جاب ہی یہ تھی، اس نے ہمیں ٹیچ کرنا تھا، تو اس میں کون سی کوئی انوکھی بات اگر ہمیں ٹیچر نے ٹیچ کر دیا، رائٹ. تو ہم ان چیزوں کو بہت فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. کرنے کا کام پھر کیا ہے آپ بتائیں؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم نے ان لوگوں کو ویلیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہر سٹیپ جو بھی آپ اپنی زندگی میں چڑھ رہے ہیں نا، وہ صرف سٹیپس نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کی ایفرٹس ہوتی ہیں، رائٹ. ایکسکیوز می، ویٹ، اوکے. اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسان ہوتا ہے جو آپ پر اتنا بلیو کر رہا ہوتا ہے، جو آپ کو ہمیشہ انکریج کر رہا ہوتا ہے، جو آپ کے مورال کو اپ رکھتا ہے، جو آپ کو بوسٹ اپ کرتا ہے ہمیشہ، رائٹ. اور جو آپ کی سیڑھی کو ہمیشہ نیچے سے پکڑنے والا ہوتا ہے، پھر ہی آپ وہ سیڑھی اوپر چڑھتے ہیں. میری پیاری بہنوں، یہ کام اکیلے نہیں کیا جا سکتا، رائٹ. سو وین یو ریچ یور گولس ڈونٹ جسٹ سیلیبریٹ alone، اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا ہے جنہوں نے خاص کر آپ کی ہیلپ کی اس سفر میں، رائٹ. ان کو ایکنالج کرنا ہے، جو آپ کو لفٹ اپ کرنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئے تھے. اینڈ وین یور ٹرن کمز بی دیٹ ہیلپنگ ہینڈ فار سم ون ایلس. جب آپ ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کا کرنے کا کام کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے دوسرے لوگوں نے آپ کی ہیلپ کی ہوتی ہے آپ کو اس مقام پر پہنچانے کے لیے، آپ نے اپنے سے آپ پیچھے والوں کو دیکھنا ہے، آپ نے بھی ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اس مقام پر لے کر آنا ہے، آپ نے بھی دوسروں کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بننا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے اب آپ نے، کیونکہ یہ چیز مل کر ہماری ایک کمیونٹی بنتی ہے، ہمارا معاشرہ بنتا ہے، ہماری تہذیب بنتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا، میرے مائنڈ میں آیا ایک دم سے کہ چائنیز کی نا ایک کہاوت ہے، کوٹیشن ہے ان کی، کہ کسی کو نا مچھلی اگر پسند ہوتی ہے نا، اگر کسی کو مچھلی پسند ہے کھانا، رائٹ، تو اس سے مچھلی پکا کر نہ دو، اسے مچھلی پکڑنا سکھا دو، رائٹ. اگر آپ کو واقعی کسی سے حقیقی پیار ہے تو اسے آپ وہ کام کرنا سکھا دو، تاکہ وہ آپ پر ڈیپینڈ کر کے بار بار آپ کے پاس نہ آئے کہ مجھے تمہارے ہاتھ کی مچھلی بڑی پسند تھی، پلیز مجھے ذرا بنا کے کھلا دو، اور آپ اسے بنا کر کھلاتے رہیں. نہیں بھائی، اگر اسے پسند ہے اور اگر آپ کو واقعی میں اسے حقیقی محبت ہے تو پھر اسے وہ مچھلی پکڑنا سکھا دیں، تاکہ اس کی زندگی بھی آسان ہو جائے اور وہ آپ پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ ہم پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، رائٹ. تو یہ ویسے بھی ایک تکبر کی نشانی ہے، اور علم والوں کے جو بیہیویئر ہیں وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہم علم والے لوگ ہیں، ہمارے رویوں میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا پیاری بہنوں کہ آپ جب اپنا ریفلیکشن شیئر کرتے ہیں آپ بھی بولیں، کیونکہ میں دل سے چاہ رہی ہوں کہ آپ کو بولنا آئے اور آپ بولیں. ٹھیک ہے. ابھی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ سب نے ماشاءاللہ بہت بہت پیارا بولا، لیکن میں اگر آپ کو ایز اے ٹیچر میں اگر آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں تو میں ابھی آپ کو بہت اوپر دیکھنا چاہتی ہوں، رائٹ. ابھی بہت بہت ساری چیزوں میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کر جب تک یہ سفر کر رہے ہیں، میری پوری کوشش ہوگی کہ میں جہاں جہاں پر بھی آپ لوگوں کو کریکٹ کر سکتی ہوں میں کروں. تو مزید اپنے الفاظ کو بہتر کرنا ہے. اگر میں اپنی بات کر رہی ہوں تو مجھے خود نہیں بولنا آتا، پلیز مجھ پہ ریلائی نہیں کرنا، میں تو خود نہیں اچھا بول سکتی. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سب آپ لوگوں کے سامنے بار بار لے آتا ہے، اور بس جو میرے پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے میں وہ بول دیتی ہوں. تو میں تو خود اس پر بہت ایفرٹ کرتی ہوں، مجھے خود ابھی بہت ضرورت ہے اچھا بولنے کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے اس میں ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ حقیقی کامیابی جو ریئل سکسیس ہے از ناٹ جسٹ اباؤٹ ریچنگ دا ٹاپ، اٹس اباؤٹ لفٹنگ ادرس ایٹ یور آئیز.
رائٹ. تو دوسروں کو بھی ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے. اکیلے کامیاب ہو جانا اور دوسروں کو پھر لیٹ ڈاؤن کرنا اور پھر دوسروں کو دکھانا کہ ہاں بھائی میں تو، یہ کام تو پھر بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں، لیکن خود بھی کامیابی پر پہنچنا اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کر جانا، یہ کام کوئی کوئی کرتا ہے. اور میری پیاری بہنوں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ کا جو مقام ہوگا نا وہ آپ کا ہی رہے گا. آپ کی جگہ اللہ کسی کو نہیں دے گا اگر آپ نیت کو خالص رکھتے ہوئے دین کا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو آپ کا مقام وہی رہے گا. ٹھیک ہے، جو پڑھانے والا ہوتا ہے، سکھانے والا ہوتا ہے، وہ مقام وہی رہتا ہے. آگے ہزاروں اسٹوڈنٹس سیکھ لیں اس سے، اور وہی اسٹوڈنٹس اس کی سیم وہی بات آگے تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن استاد کا مقام تو وہی رہتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ جو علم جیسی دولت ہے وہ آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. اس لیے کبھی نہ گھبرائیں دوسروں کو سکھاتے ہوئے کہ اگر وہ سیکھ جائے گا تو وہ تو مجھ سے آگے نکل جائے گا، تو وہ پھر میرے پاس ناؤز بلا لائک، تو پھر پتہ نہیں کون کون سی شیطان چیزیں مائنڈ میں لاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ خود تو ایک اچھے مقام پر پہنچے ہیں، دوسروں کو لے کر ساتھ پہنچنا اس جگہ پر، تو یہ والا کمال کسی کسی میں ہوتا ہے. اور یہ والا فضل بھی اللہ کسی کسی پر کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس فضل کا تعلق نہ آپ کے دلوں کی وسعت کے ساتھ ہے. تو دلوں کا وسیع ہونا اللہ سے مانگیں. ٹھیک ہے، تو یہ والی بات جو ہم نے پہلے کہی کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو آج ہم ایک بہت پیاری آیت، ہر دفعہ ہی ہم قرآن جار میں ڈال، اور آپ کے اتنے پیارے قرآن جار ہیں، اتنے کیوٹ ہیں، یقین جانیے گا انشاءاللہ آپ نے جتنا پیارا ان کو تیار کیا ہوا ہے نا، آخرت میں وہ آپ کے لیے بہترین حجت بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ وہ بڑا پیارا خزانہ ہے جو آپ تیار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج جو ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 111. اچھا، اس سے پہلے جو اس سیریز کی جو ہم نے بیس بنائی تھی جس آیت کو، وہ سورہ توبہ کی کون سی نمبر آیت تھی؟ چلیں بتائیں، چھوٹا سا ٹیسٹ ہو جائے، آپ سب بھی تھوڑی سی ایکٹیو ہو جائیں. سورہ توبہ کی وہ کون سی آیت نمبر تھی جو ہم نے اس سیریز کی بیس بنائی تھی؟ اور پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے یس 100، یس یس سسٹر شائستہ، سسٹر شازیہ، ماشاء اللہ، یس آیت نمبر 100 تھی، رائٹ. اور آج شمع، ویری گڈ. اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 111، رائٹ. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حق فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. بہت خوبصورت آیت، بہت پیاری آیت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ خود کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ نے خرید لیں مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے اس کے کہ ان کو جنت دے دی جائے. اور وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ مارے جاتے ہیں، اور وہ مارتے ہیں اور پھر مارے جاتے ہیں. اور یہ وعدہ حق ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو؟ فاستبشروا، بس خوشیاں منا لو اس سودے پر جو سودا تم نے اس کے ساتھ کیا. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی، رائٹ. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے. آپ کے خیال سے کیا اللہ ہماری جانوں اور ہمارے مال کا، جو ہمارے پاس مال ہے اس کا محتاج ہے؟ بالکل بھی نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مسلمانوں سے ان کی جانیں ان کے مال خرید لیے. تو کیوں؟ آپ کے خیال سے یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت دے رہا ہے اللہ. تو یہ اللہ کا نا ہم پر فضل ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر، کہ ہم سے معمولی سی چیزیں لے کر نا اللہ چاہ رہا ہے کہ تم یہ جان اور یہ مال اور یہ جو فضول سی چیزیں جو فانی ہو جانے والی ہیں، ٹھیک ہے یہ اللہ کی راہ میں دے دو، اس کے بدلے تمہیں اتنی بڑی جنت دے دوں گا، رائٹ. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور پھر قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. جب ہم سے کوئی بات کرتا ہے نا، خاص کر آپ جب دین کی کسی سے بات کرتے ہیں نا، تو بڑا ہی کوئی ایک سو کارڈ سا بیہیویئر ہے لوگوں کا. بس خیر، میں
ٹھیک ہے آپ کو پروف مانگنے بھی چاہیے، لیکن اکثر پروف آپ کے سامنے بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم کسی سے پروف مانگتے ہیں نا، اچھا یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ بات آپ نے کہاں پڑھی، تو میرا اللہ یہ جو وعدہ ہم سب سے کر رہا ہے نا، یہ جو اناؤنسمنٹ اس آیت میں ہو رہی ہے میری پیاری بہنوں، یہ وعدہ نہ صرف قرآن میں ہے، اس سے پہلے تورات میں بھی آ گیا اور انجیل میں بھی آ گیا اس کا پروف. تینوں کتابوں میں یہ وعدہ بیان کر دیا اللہ نے، صرف ایک کتاب میں نہیں آیا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. تین اتنی بڑی بڑی اللہ کی کتابوں میں یہ وعدہ اور پروف ہے. یعنی کہ اگر کسی ایک جگہ پر ہو نا تو پھر آپ کہتے ہیں چلو دوسری جگہ سے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر تیسری جگہ سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ تینوں کتابوں میں یہ وعدہ کر رہا ہے اور بیان کر دیا، نام لے کر کہہ دیا کہ یہ جو اگر تم بات جاننا چاہتے نا حقیقی اللہ کے بارے میں، یہ جو وعدہ ہے اللہ کا، تو یہ پھر دیکھ لو یہ ان تینوں کتابوں میں موجود ہے. اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ بس خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ اس سودے پر. کس سودے پر؟ اس والے سودے پر، جان اور مال جو اللہ نے خرید دیے تم سے. خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو اس نے تم سے کیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ آیت میں کہا کرتی ہوں میری پیاری بہنوں کہ یہ ایک الہی سودا ہے، جس کو میں کہتی ہوں کہ اٹس کائنڈ آف اے ڈیوائن ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس میں ایکچولی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور مال خرید لیے، بدلے میں دیا گیا انعام کون سا ہے؟ جنت. سبحان اللہ. تو یہ سودا ان مومنوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں اور اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں. تو یہ جہاد آپ کا میدان میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ جہاد آپ کا نفس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جہاد کی بڑی قسمیں ہو سکتی ہیں. اس ٹائم یقین جانے آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم اور کاغذ، یہ بھی آپ اللہ کے جہاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کرنے والے بنیں. تو ہماری کوششیں، ہماری مشقتیں، ہماری قابلیتیں، ہماری ذہانت، ہمارا پیسہ، ہر چیز پھر اللہ کے لیے جب جہاد میں ہم وقف کرنے لگتے ہیں تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ہم اللہ کے لیے اگر کرنے والے ہیں تو چیزیں پھر آسان ہوں گی. تفسیر ابن کثیر میں فرمایا گیا کہ یہ آیت، جس کو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ڈیوائن ٹرانزیکشن کائنڈ آف، یہ آیت مومنوں کے لیے عظیم ترین اعزاز ہے کہ اللہ خود ان کی جانوں اور مال کا خریدار بن رہا ہے. سبحان اللہ. اگر مثال کے طور پر اگر کوئی برانڈ ہے نا، ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی کمرشل اپنی دے رہا ہے اور اس کے پاس آج کے جو سو کال سیلیبریٹیز ہیں نا، اگر ان میں سے کوئی اٹھ کے اس برانڈ کے پاس چلا جائے نا تو سوشل میڈیا پہ ہر جگہ وائرل ہو رہی ہوتی ہے وہ چیز کہ وہ فلاں سیلیبریٹی وہ جو رونالڈو چلا گیا فلاں جگہ پر فلاں برانڈ پہ وہ چیز خریدنے کے لیے، اور وہ برانڈ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، چونکہ رونالڈو اس کا خریدار تھا تو ہم اس کی چیزوں کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں. رائٹ، یہ آج کل ہماری ایک مارکیٹ میں ایک یہ سسٹم ہے نا خریداری کا اور چیزوں کو بیچنے کا. لیکن میری پیاری بہنوں، یہاں پر خریدار کون ہے؟ یہ توجہ دیں اس چیز پر. میرا اور آپ کا رب، میرا اور آپ کا مالک اور مدبر، وہ ہے خریدار. تو پھر اب ہم اس والی شاپنگ کے لیے، اس سودے کے لیے پاگل کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ سودا ان لوگوں کے لیے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہیں. اخلاص کے ساتھ، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ. اللہ کے راستے میں قربانی بہت سارے لوگ دیتے ہوں گے، لیکن اخلاص کے ساتھ قربانی دینی ہے. پھر تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ یہ آیت ان مومنوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم ہر اس شخص پر لاگو ہو جاتا ہے جو اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے. اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے سے اپنی وسعت کے مطابق دیکھا جائے گا اس میں. تو سورہ صف میں آیت نمبر 10 میں بھی آتا ہے کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسا سودا نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے. اندازہ لگائیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کیا ایسا سودا نہ بتاؤں جو دردناک عذاب سے تمہیں نجات دے دے. اور وہ سودا کیا ہے؟ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو. تو اگر آپ اپنی جان سے جہاد نہیں کر سکتے تو آج آپ اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ میں اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہی ہوں، اور یہ مال بھی وہ جو میرے اللہ نے مجھے دیا ہے اور اسی ٹیسٹ کے لیے دیا ہے. تو کیا میں اس کو اس کام کے لیے استعمال کر رہی ہوں؟ لیکن ہوتا کہ جب ہم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے لگتے ہیں نا، شیطان فوراً ہی کیلکولیشنز لے آتا ہے ہمارے مائنڈ میں
ابھی تو فلاں بچے پر اتنی جانی، فلاں بچے کی فیس جانی ہے، گھر میں فلاں بلز جانے ہیں، اور فلاں رشتہ دار کی شادی آ رہی ہے، ادھر سارے اخراجات ہوں گے، رائٹ، اور ابھی بہت کچھ کرنے والا ہے، یہ بھی کرنا ہے میں نے، وہ بھی کرنا ہے، تو بس ٹھیک ہے، اتنا سارا پیسہ ایک جگہ پر چھوڑ کے نا ہم نکالتے ہیں 150۔ میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نا اپنے دلوں کی وسعت مانگنی ہے۔ آپ کے بچوں کی فیس جب تک اللہ نہیں چاہے گا، آپ کے پاس بہت سارا بھی پیسہ ہوگا نا، وہ فیس نہیں جائے گی۔ میں صرف مثال دے کر آپ کو بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم اپنے رزق کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اگر میرے اللہ نے وہ میرے نصیب میں نہیں لکھا ہوا نا، تو میں دن رات ایکسٹرا ڈیوٹیز کر کے بھی پیسہ کما لوں، وہ رزق میں نہیں لے سکوں گی۔ تو ہم اپنی ساری کوششوں میں، ساری مشقتوں میں، میری پیاری بہنوں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کرنے والا تو اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ ہے جو میرے سب کام کر رہا ہے۔ تو یہ کام میں نے اپنی کوشش کرنی ہے، رائٹ؟ آپ دنیا کے لیے چیزوں کے لیے کوشش ضرور کریں، لیکن دنیا کو محور نہیں بنا لینا ہم نے۔ خیر، تو اس آیت کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ آیت ہمیں مکمل قربانی کا پیغام دے رہی ہے۔ جان، مال، وقت، خواہشات، سب اللہ کے لیے، رائٹ؟ میرا جینا مرنا، میری نماز روزہ، ہر چیز میرے اللہ کے لیے۔ تو یہ آیت اہل ایمان کی عظمت اور قربانیوں کو سلام ہے جو کرتے ہیں، رائٹ؟ یہ ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کے سودے میں ہے۔ تو اب جس سودے کا اللہ خریدار ہے، تو اب اس کے لیے پاگلوں کی طرح کام کرنا ہے۔ اگر کسی برانڈ پر ایسے سیل آتی ہے نا، تو ہم لوگ 2 دن پہلے جا کے، بلکہ اب تو راتوں رات مجھے پتا چلتا ہے کہ مارننگ میں وہ مالز اوپن ہونے ہوتے ہیں، اور رات کو جا کے وہ لوگ اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا وقت ہے ہمارے پاس کہ وہ سوٹس لینے کے لیے یا اس برانڈس کی چیزیں لینے کے لیے ہم اتنی ساری رات وہاں پر کھڑے ہیں، اور مردوں نے بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں اپنی بیویوں کو کہ ٹھیک ہے، جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ موج میلہ مناؤ، زندگی انجوائے کرو۔ صحیح، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے، ہمارا کام کیا ہے، چونکہ ہم نے یہ سیکھا ہے آج، تو ہم نے اب اس سودے کے لیے پاگلوں کی طرح کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ اگر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہیں، تو ٹھیک ہے، اگر ہم اللہ کی محبت میں پاگل ہیں تو پاگل صحیح، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی اگر ہمیں اللہ کی محبت میں پاگل کہہ رہا ہے تو وی آر ریڈی فار اٹ اینڈ وی نیور مائنڈ، رائٹ؟ آج آپ لوگوں نے گیس کیا، میجورٹی نے ماشاءاللہ گیس کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ کا آپ لوگوں نے گیس اس لیے کیا کیونکہ آپ نے ابو ہریرہ کا نام زیادہ سنا ہوا تھا۔ آپ میں سے کس کس کو معلوم ہے، کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے میں نے باقی صحابہ کے بارے میں بھی بتایا، سعد بن معاذ کا بھی نام تھا اور صہیب رومی کا بھی نام تھا۔ سعد بن معاذ کے بارے میں آپ میں سے کون کون جانتا ہے؟ 1 ٹائپ کریں جلدی جلدی سے۔ اوکے اوکے، صہیب رومی کے بارے میں کون جانتا آپ میں سے؟ اوکے، چلیں، ابو ہریرہ کا نام اس لیے لیا گیا کہ ابو ہریرہ کے وہ ماشاءاللہ سے لائک ان کو ہم بہت زیادہ جانتے ہیں، بہت زیادہ سنتے ہیں۔ ابو ہریرہ کے بارے میں کیا بات آپ کو معلوم ہے ان کے بارے میں؟ ابو ہریرہ کے بارے میں آپ کو کیا بات معلوم ہے؟ حدیث کے راوی، یس۔ کتنی احادیث روایت کی انہوں نے؟ کیٹس لور، یس، او ماشاءاللہ، اصحاب سپر، ویری گڈ بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یقین ہے آپ لوگوں کے جوابات تو سن کے اکثر مجھے لگتا ہے میں خود میوٹ ہو جاؤں اور بس آپ لوگوں کو ان میوٹ کروں۔ یس، مور دین 5000، بس آپ لوگ بولو بھائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، آپ سب بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، اور کبھی بھی اپنے علم کو فور گرانٹیڈ مت لیجیے گا، ماشاءاللہ۔ یس، اس سے شمائلہ 5374 لگ بھگ، یس یس یس۔ چلیں بھی، آج ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ صحیح معنوں میں کسی سے محبت ہونا، یعنی کہ اتنی محبت ہو جانا کہ آپ اس کو اپنے بہت قریب پاتے ہیں۔ تو میری زندگی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسے ہیں، مجھے ان سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اور آج آپ جب ان کے بارے میں مزید جانیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی یہ محبت کے لائق ہیں، یہ واقعی ہی محبت کے لائق تھے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ دوس کے لوگ سرکشی پر اتر آئے ہیں اور اللہ کا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر بد دعا کیجئے، یعنی کہ وہ بہت غصے میں تھے، اور وہ سردار تھے اور سردار کا بھی کہنا نہیں مان رہے تھے لوگ۔ تو وہ آئے کہ یا رسول اللہ، بس آپ ان کے لیے تو بد دعا کر دیجئے، یہ تو میرا کہنا ہی نہیں مان رہے اور آپ کے راستے پر چلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔
بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اب تو دوس لوگ برباد ہو جائیں گے، یعنی کہ اب تو دوسی قبیلے کا کچھ نہیں بچے گا، اب تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بدعا کر دیں گے۔ لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں دائرہ اسلام میں کھینچ لا، اللہم ہدی دوسا وأتی بہم، سبحان اللہ۔ تو پھر ہوا کیا کہ دوس قبیلے سے بہت سارے بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اسلام قبول کرنے کی سعادت ہم دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ پہلے جب ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم طفیل بن عمر دوسی کو دیکھیں تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باقی قبیلے سے سب سے پہلے ایمان لے آئے تھے، بعد میں باقی سارا قبیلہ ایمان لایا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ میں نے عرض کیا دوس قبیلہ سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں سمجھتا تھا کہ دوس میں کوئی خیر یا بھلائی والا بھی ہوگا، یعنی کہ میرے پاس تو طفیل بن عمر دوسی اتنے غصے میں تب آئے تھے، اور یعنی کہ اب تم ان میں سے ہو۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ طفیل بن عمر دوسی کی دعوت پر جو سب سے پہلے ابو ہریرہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ دیکھیں ایک انسان کے کہنے پر دوسرا انسان جب ایمان لایا تو وہ پوری امت پر بھاری آ گیا، رائٹ۔ جو اس کی محنتیں تھیں، جو اس کی مشقتیں تھیں، جو دین کے ساتھ لگن تھی، جو دن رات اس نے اپنی دین کے لیے سرو کی تھی، وہ باقی سب پر بھاری پڑ گیا، رائٹ، جو ایمان نہ لانے والے تھے، سبحان اللہ۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑے محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ، میجورٹی آپ کے ساتھ اختلاف کر رہی ہوتی ہے اور مینورٹی ہوتی ہے جو آپ کو اوکے کر رہی ہوتی ہے، اور کچھ ایک دو لوگ ہوتے ہیں جو مکمل طور پر آپ کے ساتھ متفق ہوتے ہیں کہ آپ بات بالکل ٹھیک کر رہی ہیں۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دینا، وہاں پر اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا۔ اس وقت یہ بات یاد رکھیے گا کہ طفیل بن عمر دوسی بھی جب گئے تھے تو سب سے پہلے اکیلے جو ایمان لائے تھے وہ ابو ہریرہ تھے، رائٹ۔ باقی قبیلے کے دوبارہ وہ گئے اور پھر دوبارہ وہ باقی سارا قبیلے میجورٹی ایمان لے کر آئی تھی، لیکن ابو ہریرہ اکیلے ایمان لے کر آئے تھے، رائٹ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ان کا نام جو تھا وہ عبد الشمس تھا۔ عبد الشمس کا کیا مطلب ہوتا ہے پیاری بہنوں؟ عبد الشمس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شمس کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ عربی میں شمس کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو، یس ماشاء اللہ، یس یس یس۔ تو اسلام لانے کے بعد پھر ان کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ عبد الرحمن۔ تو ابو ہریرہ کا جو ریئل نیم تھا وہ تھا عبد الرحمن، رحمان کا بندہ۔ ان کی کنیاں تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیاں رکھی تھی کیونکہ ان کا جو ایک کٹن جو تھا وہ ان کا پیٹ تھا، جس سے وہ بہت زیادہ اپنے وہ بازو میں چھپا کر اس کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے اور بہت پیار کیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہی بلی کا بچہ جب بڑا ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو ہر کہا، کیونکہ ہر جو ہے وہ بڑی بلی کو کہتے ہیں جو بلی گرو کر گئی ہوتی ہے، رائٹ۔ تو ان کو پھر ابو ہر بھی کہا گیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی والدہ کے بارے میں آپ میں سے کون کون جانتا ہے؟ ان کی والدہ کا نام تھا میمونہ بنت صبیح رضی اللہ عنہا، رائٹ۔ اور ان کی والدہ کے ساتھ ان کا ریلیشن آج ہم دیکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس میں سے بہت کچھ آج سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ اور یہ کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو، جو اس وقت مشرکہ تھیں، یعنی کہ وہ ایمان نہیں لائی ہوئی تھیں، اسلام کی دعوت دی، رائٹ۔ ایک دن میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہی جو مجھے بہت ہی ناگوار گزری۔ میں روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دی مگر وہ نہیں مانتی ہیں، میری بات ہی نہیں سنتی ہیں۔ تو میں نے آج بھی انہیں دعوت دی تو انہوں نے تو آپ کے متعلق کوئی ایسی بات کہی جو مجھے سخت ناگوار گزری، بہت ہی بری لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائے کہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے، اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اہدی ام ابی ہریرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دعا سن کر بہت ہی خوش ہو گیا اور واپس گیا۔ جب واپس چلا گیا تو اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو وہ اندر سے بند تھا، یعنی کہ ماں نے اندر لاک کیا ہوا تھا۔ میری ماں نے میرے قدموں کی آہٹ سنی اور آواز دی ابو ہریرہ وہیں رک جاؤ۔ تو میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، یعنی کہ مجھے یقین ہو گیا، یعنی کہ پانی کے جو گرنے کی آواز سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ وہاں پر غسل کر رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ ابو ہریرہ تم وہیں پر رک جاؤ۔ آگے کے دیکھتے ہیں ہم کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کپڑے پہنے اور سر ڈھانپا اور دروازہ کھول کر کہا ابو ہریرہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔
یعنی کہ ان کی والدہ وہاں پر ایمان لے آتی ہیں، رائٹ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دوبارہ وہیں پر کھڑا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا واپس چلا گیا. لیکن اس بار کیا فرق تھا؟ اس بار خوشی کے آنسو بہا رہا تھا. پہلے دکھ لے کر گیا تھا، لیکن اب جب گیا تو خوشی کے آنسو بہا رہا تھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابشر قد استجاب اللہ دعوتک وحدا ابی ہریرہ. یہاں پر یہ جو شد ہے یہ مسٹیک ہے، یہاں پر یہ مٹا دیجیے گا، رائٹ. یہ رسول اللہ ہی ہے، رائٹ، یہ ایکسٹرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو خوشخبری ہو، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی. وَهَدَيْ ابی ہریرہ، اور میری ماں ابو ہریرہ کی ماں کو اللہ نے ہدایت دے دی. سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور نیک دعائیں دی. اور پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میرے اور میری ماں کے دل میں مومنوں کی محبت پیدا فرما دے اور مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے. اس دعا پر آپ نے غور کرنا ہے، اس پر میں آپ سے مزید انشاءاللہ تعالی بات کروں گی اور آپ سے بھی اس کے بارے میں پوچھوں گی انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم حبیب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین. سبحان اللہ. اے اللہ اپنے اس بندے یعنی کہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو مومنوں کے دلوں میں محبوب بنا دے اور ان کے دلوں کو بھی مومنوں کی محبت سے بھر دے. تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس دعا کے بعد کوئی بھی مومن ایسا پیدا نہ ہوا جس نے مجھے سنا یا دیکھا ہو اور وہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ان کے ساتھ، اور ایسا ہی ہوا. ہر سننے والا ہم میں سے جس نے ان کو نہیں بھی دیکھا اور ہم سنتے ہیں لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو یہ کتنی بڑا شرف تھا کہ کوئی بھی ایسا انسان، یعنی کہ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ ہمیں ہر کوئی پسند نہیں کر سکتا، ہم ہر ایک کو پسند نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے نا، یعنی کہ ہم سب کو پسند نہیں کر سکتے اور سب لوگ ہمیں پسند نہیں کر سکتے. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسے انسان تھے جن سے ہر انسان کو محبت ہوئی، رائٹ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ کے ساتھ کہ صبح و شام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی والدہ کا ایک دوسرے کو سلام کہنا اور دعا دینا کیسا تھا. سبحان اللہ، بہت ہی پیاری یہ بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ایک گھر میں رہتی تھیں اور وہ خود دوسرے گھر میں رہتے تھے. اور میری پیاری بہنوں یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ گھر اس طرح کے نہیں تھے جیسے کہ اب ہم گھروں میں رہتے ہیں، رائٹ. یہ تو ٹینٹس بنے ہوتے تھے، خیمے ہوتے تھے، اور یہ خیمہ اور یہ خیمے میں درمیان میں کوئی پردہ ہوگا اور ان کا حصہ الگ ہوگا، والدہ کا الگ حصہ ہوگا، رائٹ. اس طرح کے گھر تھے یہ لوگ جس میں وہ رہ رہے تھے. تو جب وہ گھر سے باہر جانے لگتے تو اپنی والدہ کے دروازے پر، یعنی کہ جو ان کا ظاہر بات ہے کہ اپنی ماں سے وہ ایک پردہ رکھ رہے تھے، وہ اس پر رک جاتے اور کہتے السلام علیکی یا امتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میری ماں آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں. تو ان کی والدہ جواب دیتی وعلیک السلام یا بنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے بیٹے تم پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں، رائٹ. اس کے بعد وہ اپنی ماں کو کیا کہہ رہے ہیں، رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا. اور پھر ان کی والدہ ان کو جواب دے رہی ہیں کہ اللہ تم پر رحم کرے جیسے تو نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا. ان کی والدہ ان کو جواب دے رہی ہیں رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا. اللہ تم پر رحم فرمائے جیسے تم نے بڑھاپے میں میرا ادب کیا، رائٹ. تو جب بھی وہ گھر واپس آتے تو تب بھی یہی عمل دہراتے تھے، یعنی کہ صبح آتے جاتے وہ یہی کام کر رہے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ. پہلے سلام ہو رہا ہے اور پھر ایک دوسرے کو دعا دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ صفہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب ماں کا ساتھ ہوا، رائٹ. پہلے ماں جب ایمان نہیں لا رہی تھی تو زندگی میں تھوڑی سی مشکل تھی، جب والدہ بھی ایمان لے آئیں تو صحابہ صفہ میں شامل ہو گئے. صحابہ صفہ کون لوگ تھے؟ اصحاب صفہ کون لوگ تھے؟ قرآن نے بھی ان کا ذکر کیا. آپ بتائیں اصحاب صفہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے دن رات اپنی ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ دین کے لیے وقف کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور جو کچھ بھی سیکھتے تھے اس کو وہ لکھ رہے تھے، یاد کر رہے تھے، رائٹ. تو اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا سے بالکل کٹ آف ہو گئے تھے اور ہر چیز دین کے لیے سیکھنے اور سکھانے میں صرف کر دی تھی. اب چونکہ دنیا میں کچھ کما نہیں رہے ہیں اور ان کا کوئی سورس نہیں ہے اس طرح کا، تو فقر و فاقہ تو پھر بنتا تھا، رائٹ. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فاقہ کی وجہ سے میں سخت مشقت میں مبتلا تھا، پھر میری ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کے لیے کہا، انہوں نے مجھے وہ آیت پڑھ کر سنائی اور پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد میں بہت دور تک چلتا رہا، آخر مشقت اور بھوک کی وجہ سے میں منہ کے بل گر پڑا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سر کے پاس کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، حاضر ہوں یا رسول اللہ، تیار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ آپ سمجھ گئے کہ میں کس تکلیف میں مبتلا ہوں۔ پھر آپ مجھے اپنے گھر لے گئے اور میرے لیے دودھ کا ایک بڑا پیالہ منگوایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے اس میں دودھ پیا، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ پیو ابو ہریرہ۔ میں نے دوبارہ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھی پیالے کی طرح بھرپور ہو گیا، یعنی کہ میں فل ہو گیا، بھر گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملا، یعنی کہ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد، وہ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر سے بھی وہ سامنا ہوتا ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے اور ان سے اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ ان کو ساری بات بتائی کہ جب میں تمہارے پاس فلاں وقت میں آیا تھا اور میں نے تم سے آیت پوچھی تھی نا، تو اس وقت مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور میں نے بہانے سے تم سے یہ آیت پوچھی، اور پھر اس کے بعد مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور پھر وہ سارا واقعہ انہوں نے بیان کیا اور کہا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ نے اسے اس ذات کے ذریعے پورا کر دیا جو آپ سے زیادہ مستحق تھی۔ اللہ کی قسم میں نے تم سے آیت پوچھی تھی، حالانکہ میں اسے تم سے بھی زیادہ بہتر طریقے پر پڑھ سکتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اگر میں نے تم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا ہوتا اور تم کو کھانا کھلا دیتا تو لال لال، یعنی کہ جو سرخ رنگ کے عمدہ اونٹ ملنے سے بھی زیادہ مجھ کو خوشی ہوتی۔ تو اس حدیث سے نا ہمیں ایک بہت پیارا لیسن بھی مل رہا ہے، چلو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں، پھر ریفلیکشن میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہم بہت علم والے بھی ہو سکتے ہیں اور بہت نالج بھی ہے ہمارے پاس، بہت سمجھ بوجھ بھی ہے، اور اکثر ہمیں ہوتا ہے کہ جو ہماری نظر میں بہت یعنی کہ ان ساری کوالٹیز کو پورا کر رہا ہوتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ اس سے کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی، رائٹ۔ جو دین سیکھنے والے لوگ ہیں نا، ان کی اولاد اور وہ تو کوئی لائک وہ آسمانوں سے اتری ہوئی کوئی خاص مخلوق ہوگی، ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم انسان ہیں۔ اور یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی انسان تھے، رائٹ، اور غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو ایڈمٹ کرنا، رائٹ، یہ صحابہ کی سنت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا۔ تو ہمیں سے غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کو ایڈمٹ نہیں کرتے ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں اس کو، ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پتہ نہیں آگے کون کون سی باتیں بناتے ہیں۔ اچھا وہ تم میرے پاس آئے تھے، نہیں ایکچولی میں تو خود تب بڑی پریشان تھی، میرے تو مائنڈ میں خود بڑی چیزیں چل رہی تھیں، بھائی میں تمہاری کیا پریشانی کو سمجھتی، رائٹ، میں خود بہت جلدی میں تھی۔ تو ہمارے پاس تو کوئی ایسے ہے تو ہمارے پاس تو 100 جوابات ہو جائیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ابو المساکین یا ابو المساکین، مساکین کا باپ کہا کرتے تھے، رائٹ۔ جب ہم ان کے پاس آتے تو جب تک وہ موجود ہوتے ہمیں اپنے قریب کر لیتے، اور ایک دن ہم ان کے پاس گئے، یعنی کہ اصحاب صفہ میں سے کچھ لوگ مل کر، کچھ صحابہ مل کر حضرت جعفر کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ تو ہوتا کیا کہ انہوں نے شہد کا ایک برتن نکالا اور اسے توڑ دیا، تو ہم اسے چاٹنے لگے۔ آپ توجہ فرمائیے گا اس پر، یہ کون لوگ ہیں اور کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے ان کے پاس۔ حضرت جعفر کون تھے؟ حضرت جعفر کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا؟ چچا زاد بھائی تھے، اور بھائی یہ کس کے بھائی تھے؟ حضرت علی کے بھائی تھے، رائٹ۔ حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی تھے، یس۔ تو اب دیکھیں کہ یہ لوگ کون ہیں، اور اگر ان کے گھر میں ہم جا رہے ہیں تو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ایک برتن نکالا ہے جس پر شہد لگا ہوا تھا، اور پھر سب نے مل کر اس کو چاٹ لیا تھوڑا تھوڑا، اور پھر اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ہم اگر کسی کے گھر جائیں اور اگر ہمیں جو انہوں نے دال چاول پکائے ہوئے تو وہ دال چاول ہی ہمارے سامنے رکھ دینا، تو ہم پورا سال مڑ کر ان کے گھر نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مرغی پکا کے نہیں رکھی تھی ہمارے سامنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حصول علم کے لیے حریص ہونا کیسا تھا، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم ہم سب میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور تم ہم میں سب سے زیادہ احادیث یاد رکھنے والے ہو۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایمان کب لائے تھے؟ خیبر کے واقعے کے لگ بھگ ایمان لائے تھے، رائٹ۔
خیبر کے بعد. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ ایمان لے کر آئے تھے میری پیاری بہنوں، تو وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، کسی میں 4 سال آتا ہے، کسی میں 3 سال آتا ہے، کسی میں 4.5 سال بھی آتا ہے، 3.5 سال بھی آتا ہے، یعنی کہ اتنا عرصہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گزارا. رائٹ. اور جب اتنا عرصہ گزارا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یہ ایگزیکٹ نہیں، کچھ مہینے آگے پیچھے ہمیں سیرہ کی کتابوں میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر ہم کچھ مہینے آگے پیچھے بھی کر لیں، میکسیمم بڑی حد ہم 4 سال بھی لگا لیں، 4.5 سال بھی چلیں آپ لگا لیں، تو 4.5 سال زندگی کے کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن رات جب گزارا اور اتنی احادیث ہمارے سامنے لے کر آئے، رائٹ. 5374 لگ بھگ اتنی احادیث ہمیں روایت کی. اچھا میں آپ سے ویسے ایک کوشچن کرتی ہوں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی احادیث ابو ہریرہ نے روایت کی، پھر حضرت عائشہ نے بھی کی، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کر رہے ہیں، حضرت ابن عباس کر رہے ہیں، حضرت انس بن مالک کر رہے ہیں، آپ کے مائنڈ میں کبھی یہ کوشچن آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف بولنا تھا اور صحابہ کا کام صرف لکھنا ہی تھا؟ یعنی کہ اتنی احادیث، یعنی کہ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 4 ساڑھے 4 سال میں یہ احادیث ہمارے سامنے لے کر آ رہے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4.5 سال میں اتنا بولے اور اتنی احادیث صرف ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف بولنا اور صحابہ کا کام صرف لکھنا تھا؟ تو میری پیاری بہنوں، یہاں پر ایک چھوٹی سی علمی بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ہم احادیث کے علم کو دیکھتے ہیں، تو جب سند میں ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، سند میں ہم دیکھتے ہیں کہ راوی کا اگر نام کم زیادہ ہوتا ہے تو وہ بھی حدیث میں کاؤنٹ ہو جاتی ہے، وہ نئی حدیث بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ شاید مجھ جیسے کم علم والے لوگوں کو لگے کہ حدیث تو یہی ہے، کہ مثال کے طور پر کہ کوئی بھی آپ حدیث لے لیں، رائٹ. اگر ہم 5 اسلام کے جو پلرز کی حدیث دیکھ لیں، ہم کہیں کہ یہ حدیث تو ایک ہی ہے، تو یہی صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور بخاری میں شاید امام بخاری کو مغالطہ ہو گیا 3 4 دفعہ آ گئی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. پھر ہم اس کی سند کو دیکھتے ہیں تو سند میں راویوں کی تعداد آگے پیچھے ہوتی ہے، تو وہ حدیث نئی حدیث کاؤنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. چونکہ اگر ہمارے پاس علم کی جتنی وسعت ہے، ہم صرف جو حدیث کا متن ہے ہم صرف اس کو حدیث مانتے ہیں، رائٹ. لیکن حدیث اپنی سند کے ساتھ پوری ہوتی ہے، تو حدیث میں متن اور سند ملتی ہے تو حدیث بنتی ہے. تو اگر سند میں ہمیں راوی آگے پیچھے یعنی کہ کم زیادہ بھی ملتے ہیں تو وہ نئی حدیث بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھیلا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یعنی کہ علم کی دعا دی تھی ان کو، لے کر میرے دل کے قریب جمع کر دیا. پھر اس کے بعد کوئی حدیث میں نہیں بھولا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو نا وہ حدیث کو لکھنے والوں میں شامل نہیں تھے، یہ میں آپ کو بتاتی چلوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن کر یاد کرنے والے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا ایک حافظے سے نوازا ہوا تھا، رائٹ. تو ان کا حافظہ بڑا اسٹرانگ تھا، یہ صرف سنتے تھے اور یاد کر لیتے تھے. یہ جو احادیث انہوں نے ہمارے تک روایت کی اور ہم تک پہنچائی ہیں نا، یہ احادیث انہوں نے لکھی نہیں تھیں، یہ سن کر یاد کرنے والوں میں شامل تھے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. تو اس کے بعد یہ پھر کبھی کوئی بات بھولے نہیں تھے، کوئی بھی حدیث، ٹھیک ہے. سوری یہ تو آگے پیچھے ہو گئی ہیں. اچھا جی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی مسجد میں دعا کر رہے تھے. تو 2 صحابہ نے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ میں بھی انہی کی طرح دعا کروں جیسے کہ ان لوگوں نے دعا کیا، اور میں علم چاہتا ہوں ایسا جو کبھی بھی نہ بھولیں. اور ہم نے کبھی ایسی دعا کی کہ ہم تو کہتے ہیں اللہ بس ہمیں علم عطا کر دے، علم عطا کر دے، لیکن ہم نے کبھی ایسے دعا کی کہ ہمیں ایسا علم عطا کر جو کبھی نہ بھولے. سبحان اللہ. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعا پر آمین کہا تھا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ دوسی، یعنی کہ دوسی کس کو کہا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہا تھا کہ تم سے اس دعا میں آگے نکل گیا ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے راستے پر سفر فرما رہے تھے، تو آپ کا گزر جو ہے نا وہ ایک پہاڑ سے ہوا جس کا نام جمدان تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو آگے بڑھو، یہ جمدان ہے. مفردون یعنی کہ تنہا چلنے والے آگے نکل گئے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مفردون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مرد اور عورتیں جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں. تو یہ تنہا کیوں رہتے ہیں؟ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے وہ تنہا کیوں رہتے ہیں؟ آپ بتائیں وہ کیوں تنہا رہنے والے لوگ ہیں؟ ہمیشہ جب اب بہت بڑی بڑی پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اور اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے، رائٹ، جب نماز پڑھنے والے لوگ کم ملیں گے آپ کو. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا. سسٹر اقرا آپ سے اسکرین پہ پلیز نشان آ رہے ہیں، آپ
اس کو مت کریں ایسے. اسکرین کے اوپر نشان آ رہا ہے, اسکرین کو مت چھیڑیں کوئی بھی. خیر, ہم دیکھتے ہیں کہ اوکے آگے ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام جو تھا, آپ کو ان کی بیوی کے بارے میں معلوم ہے کچھ؟ ان کی بیوی کا نام بصرہ بنت غزوان, اس کو بصرہ بھی لکھا جاتا ہے, بنت غزوان بیان کیا جاتا ہے. وہ مشہور صحابی عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں. بعض روایات میں ہم دیکھتے ہیں تو صرف اتنا ہی ذکر آتا ہے, ان کا نام نہیں آتا, صرف یہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے عتبہ بن غزوان کی بہن سے نکاح کیا تھا. ٹھیک ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے گھر میں ایک رات میں ایک قیام کیا اور کیا گیا, اور ابو ہریرہ کا اس میں کیا رد عمل تھا. ابو عثمان اس کے بارے میں ہمیں بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں 7 دن تک مہمان بنا رہا. ٹھیک ہے, حضرت ابو ہریرہ, اور دیکھتے کیا ہے کہ ان کا طرز عمل کس طرح کا ان کی زندگی میں, رات کے وقت میں کیسے وہ انہوں نے ٹائم ڈیوائڈ کیا آپس میں, وہ لوگ کیسے عبادت کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ان کی بیوی اور ان کا غلام رات کو 1/3 وقت بیدار رہتے تھے. ہر ایک تہائی حصے میں کوئی ایک وقت قیام کرتا, یعنی کہ نماز پڑھتا, اور پھر دوسرے کو جگاتا تھا. یعنی کہ ان تینوں نے اپنے لیے ایسے آسانی کی ہوئی تھی. ایک وقت میں ابو ہریرہ اٹھتے, ان کی بیوی اور غلام سو رہے ہوتے تھے اپنی اپنی جگہ پر, پھر بیوی اٹھتی اور پھر ابو ہریرہ ان کو جگا دیتے, پھر بیوی قیام کرتی اور پھر وہ دونوں سو رہے ہوتے, پھر تیسری دفعہ پھر غلام اٹھتا. تینوں نے اس طرح سے اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. سبحان اللہ. یعنی کہ ان کی میرج میں دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ عبادت میں آسانی کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نماز جنازہ ابو ہریرہ نے پڑھایا تھا. رائٹ, سبحان اللہ. یہ بہت بڑے شرف کی بات تھی کہ آپ کی اور میری روحانی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھانے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ زاروں قطار رونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ سے پوچھا گیا کہ ابو ہریرہ آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا, میں تمہاری اس دنیا پر آنسو نہیں بہاتا ہوں, میں تو روتا اس لیے ہوں کہ سفر بڑا ہی لمبا ہے اور زیادہ راہ بہت تھوڑا ہے. یہ کس سفر کی بات کی یہاں پر انہوں نے؟ یہاں پر کس سفر کی بات کی انہوں نے کہ سفر بڑا لمبا ہے؟ یہ کون سا سفر تھا؟ یہ برزخ کی زندگی کا سفر تھا پیاری بہنوں. یہ برزخ کی زندگی کا سفر تھا, آخرت کا نہیں. آخرت سے پہلے یہ برزخ کا سفر, قبر میں جو وقت گزارنا ہے, قبر میں جو وقت گزارنا ہے, یہ اس سفر کی بات کی جا رہی ہے. یہ وہ سفر بہت لمبا ہے اور اس کے لیے زیادہ راہ بہت تھوڑا ہے. میں اس راستے کے کنارے پر کھڑا ہوں جو مجھے یا جنت میں لے جائے, جو مجھے یا تو جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا. میں نہیں جانتا میرا انجام کیا ہوگا. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں. یہ کوئی عام انسان نہیں تھے جنہوں نے امت کے لیے خزانہ چھوڑا پیچھے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا میرا انجام کیا ہوگا. خلیفہ وقت اس وقت مروان بن حکم تھے. انہوں نے عیادت کی اور دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ ابو ہریرہ, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ نے یہ دعا کی, الہی میں تیری ملاقات کو محبوب جانتا ہوں اور تو بھی میری ملاقات کو محبوب گردان اور مجھے جلد اپنی زیارت نصیب فرما. یعنی کہ یہ ابو ہریرہ نے دعا کی تھی. مروان بن حکم نے ابھی گھر سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ہجری میں یعنی کہ 59 ہجری میں ابو ہریرہ نے وفات پائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آخر ہمارا سب کا ہی مقام یہی ہے. کل کو ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور لوگ ہمارے بارے میں بھی جان کے یہی کہہ رہے ہوں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. رائٹ, تو جب اس دنیا سے جانا ہی ہے تو کیوں نہ اللہ کے سامنے مکمل طور پر سرنڈر کر لیا جائے. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کون کیا کہے گا, کون میرے بارے میں کیا بات کرے گا, کیا سوچے گا, سب کچھ بھلا کے سب کچھ اللہ کے لیے سرنڈر کر لیا جائے تو پھر واقعی پھر یہ اللہ کے ساتھ ملاقات کتنی خوبصورت ہو جائے گی. اور اگر ابو ہریرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ راہ کم ہے آگے سفر کے لیے, تو پھر میں نے اور آپ نے اپنے اپنے زیادہ راہ کے بارے میں سوچنا ہے. ہمارے پاس زیادہ راہ کتنا ہے. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ جب ہم دین کو سیکھتے ہیں تو دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے کے لیے نہیں, ہم اپنی ذات کو بہتر کرنے کے لیے دین کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس میں ریفلیکشن ٹائم دیکھتے ہیں. دعا دینا حکمت کی نشانی ہے. جیسے دوسی قبیلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی. حالانکہ طفیل بن عمر دوس نے غصے میں کہا کہ یا رسول اللہ بس آپ ان کے حق میں نا بدعا کر دیجئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دعا دی تھی. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, فرمایا میری والدہ نے آپ کے بارے میں بری بات کہی جو مجھے بہت ہی بری گزری, میرے دل پر بہت ہی ناگوار گزری, بوجھل ہوا میرا دل سن کر. رائٹ,
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی دعا دی. اگر کوئی میرے پاس یا آپ کے پاس آیا کہ تمہیں پتہ ہے فلاں کمیونٹی کا بندہ تمہارے بارے میں یہ بات غلط بات کہہ رہا تھا، اور تو ہم اس کو دعا دیں گے یا کیا کہیں گے؟ آپ بتائیں، ہم اس کے حق میں دعا کریں گے یا کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے اچھا اس کی تو ایسی کی تیسی، بس اس نے میرے بارے میں یہ بات کہی. پھر تو ہم تو دوسرے کے کردار کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں میری پیاری بہنوں. تو آج سے یہ بات سیکھ لیں، آپ کے بارے میں کوئی بھی بات کہتا ہے، اور ہم انسان ہیں، ہمارے دل بھی دکھتے ہیں، ڈیفینیٹلی انسان ہرٹ بھی ہوتا ہے. تو کمیونٹی میں کوئی بھی آپ کے بارے میں کوئی بھی بات کہتا ہے، ریلیٹیوز میں کوئی بھی آپ کے بارے میں کوئی بھی بات کہتا ہے جو آپ کو بری گزرتی ہے اور جو آپ تک پہنچتی ہے، تو ٹھیک ہے، یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے. اور اگر ہاں کسی سے بہت زیادہ، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں، بہت زیادہ آپ کو خطرہ لاحق ہوتا ہے آپ کی کردار کشی کے بارے میں، یا آپ کے دین کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو آپ ان سے سپیس کر لیں. رائٹ، ایسے سپیس کر لیں، بجائے اس کے کہ ان کے بارے میں کوئی بری بلی بات کہنی ہے، آپ ان سے سپیس کر لیں. منافقت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے بارے میں بھی دعا دی. رائٹ، حالانکہ یہ سن لیا کہ انہوں نے میرے بارے میں بہت بری بات کی، کہ ان کے بیٹے کو بھی بری گزری، لیکن پھر بھی دعا دی ان کی ہدایت کے بارے میں. خیر، نام بامعنی ہونا چاہیے، جیسے ابو ہریرہ کا نام بدل دیا گیا تھا. ہم مسلمانوں میں بہت سارے نام ایسے تھے جس کو کوئی معنی نہیں ہوتا. پوچھے جائے نا تو معنی اکثر کو تو پتہ نہیں ہوتا، اگر پتہ بھی ہو وہ بامعنی سے ہو، تو وہ بے معنی سے ہو تو وہ بتاتے ہیں کہ ہماری تو وہ چچا نے رکھ دیا، دادی نے مرنے سے پہلے رکھ دیا، نانی نے رکھ دیا، تو بس اگر انہوں نے رکھ دیا تو وہ چلتا جا رہا ہے. حالانکہ نام بامعنی ہونا چاہیے، ان کا معنی ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی. ٹھیک ہے. والدہ کے ساتھ جو ان کا رویہ ہم دیکھ رہے ہیں، ابو ہریرہ کا جو رویہ تھا وہ بڑے قابل غور ہے میری پیاری بہنوں. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو اگر ہمارے سامنے میرے نبی کو کوئی برا کہہ رہا ہے اور میرا بہت ہی کوئی قریبی رشتہ ہے، یا میرے دین کو کوئی برا کہہ رہا ہے، تو میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہوں. رائٹ، ہم بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں. لیکن ہم ابو ہریرہ کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو رویہ اپنی والدہ کے ساتھ، اس میں وہ کوئی غصہ نہیں کر رہے اپنی والدہ کے ساتھ. ہاں، ان کا دل دکھی ضرور ہوا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور وہ ان کو دعا کا کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ کے لیے دعا کر دیجئے. کچھ برا نہیں بولا اپنی ماں کے بارے میں. رائٹ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ والدہ اور بیٹے کا ایک دوسرے کو سلام کرنا اور دعا دینا. ویسے بھی کہا جاتا ہے، حدیث میں بھی آیا کہ سلام کو بڑھاؤ کیونکہ یہ محبت کو بڑھاتا ہے. رائٹ. تو ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا کریں. ہم نے یہ ہے کہ اگر ہم کمرے سے بھی نکلتے ہیں اور اگر مارننگ میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو سلام کرتے ہیں، یا ویسے بھی جب بھی ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. تو ضرور ایک دوسرے کے ساتھ سلام کریں. بے شک آپ گھر میں اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی کے سامنے اس کے کمرے میں آپ 10 دفعہ بھی جا رہے ہیں تو 10 دفعہ سلام کر لیں. آپ اس کے ساتھ محبت بڑھا رہے ہیں، آپ اپنے شوہر کے ساتھ محبت بڑھا رہے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ محبت بڑھانے کا ایک بڑا پیارا طریقہ ہے. اور پھر آپ اس کو سامنے دعا بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے کہ علم کا حصول اگر ترجیح بن جائے تو فاقے بھی سہے جا سکتے ہیں، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سہے، اور اصحاب صفہ میں اور بھی صحابی شامل تھے. میری پیاری بہنوں، یہ جو فاقے تھے یہ تو بہت ہی بہت ہمارے بیونڈ اوور تھنکنگ تھے. رائٹ. میں کہا کرتی ہوں کہ اگر ہمیں کچھ سہنا پڑتا ہے تو یہ فاقے کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں. یہ فاقے بھوک کے بھی ہو سکتے ہیں. یہ فاقے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی کمیونٹی سے تھوڑی دیر کے لیے کٹ آف ہونا پڑے. رائٹ. جب میں نے قرآن پر تدبر کرنا شروع کیا تھا تو یقین جانے مجھے بہت عرصے کے لیے جو ہے نا وہ کٹ آف ہونا پڑا. یہاں تک کہ میری کمیونٹی کے اب بھی بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں غائب ہو گئی ہو صبا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں قرآن پر تدبر بھی کر رہی ہوں تو میں سوشل بھی ہوں لوگوں کے ساتھ، میرے گھر میں پارٹیز بھی ہو رہی ہیں اور میں لوگوں کی پارٹیز پر بھی جا رہی ہوں. سبحان اللہ. میں کس کو دھوکے میں ڈال رہی ہوں؟ اپنی ذات کو میں دھوکے میں ڈال رہی ہوں. رائٹ. میں کسی کو دھوکے میں نہیں ڈال رہی ہوں. میں اپنے آپ کو خوش فہمیوں میں، غلط فہمیوں میں رکھ رہی ہوں. میں سب کچھ بھی کر رہی ہوں. آپ لوگوں سے ملیں، ہر چیز کریں، لیکن ہر چیز میں زیادتی جو ہے نا وہ بری ہوتی ہے. رائٹ. تو آپ کو چیزوں کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے. لیکن چونکہ قرآن ایک عام کتاب نہیں ہے. رائٹ. کوئی یہ ایک جو ہے نا وہ فلسفی کی کتاب نہیں ہے، یا کوئی ناول نہیں ہے کہ آپ ایک ہی گو میں اس کو پڑھ لیں گے اور پھر ادھر سے فون آئے فرینڈ کا، آپ کو دعوت دی گئی، آپ دعوت پر بھی چلے جائیں گے، آپ ساری تیاری بھی کر لیں گے، آپ بچوں کو بھی مینیج کریں، سب چیزیں. قرآن اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. رائٹ. یہ اللہ کا کلام ہے. اور جب آپ کو قرآن میں تدبر کرنا پڑتا ہے، قرآن کے ساتھ جب آپ جڑتے ہیں، آپ دین کے ساتھ جڑتے ہیں، تو پھر آپ کو قربانی دینا پڑتی ہے نا. جو جہاد کا کہا گیا، ہم نے آج جو آیت پڑھی تھی. رائٹ. تو پھر آپ کو جہاد کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کے ساتھ، اپنی خواہشات کے ساتھ.
خواہشات تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ان کو پھر سٹاپ کرنا پڑتا ہے، روکنا پڑتا ہے. خواہشات اور جو نفس ہے نا، اس کی مجھے میں کہتی ہوتی کہ اس کی لگام کو نا پھر ہمیں زور سے باندھ کے سائڈ پر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے گھوڑے کو ہمیں لگام دینی پڑتی ہے، نفس کے گھوڑے کو. تو پھر اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا فاقہ تو سہنا پڑے گا نا، اپنی خواہشات کا فاقہ بھی ہم سہ سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بڑی آسان ہوتی ہیں، آسان ہوتی ہیں اگر آپ واقعی میں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ کوئی چیزیں مشکل نہیں ہیں. ہم یہ کہہ کے نا بڑی آرام سے سائڈ پر ہو جاتے ہیں، یہ تو صحابہ تھے اور دے کوڈ ڈو لائک، ہم تو ایک عام سے انسان ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو صحابہ تھے. بھئی صحابہ کی مثالیں اس لیے ہمیں دی گئی ہیں تاکہ ہم ان سے سیکھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی رابطہ کرے میری پیاری بہنوں، تو میری آپ سے چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہوگی آج، آپ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کرے، بات کرنے کی چاہت کا ظاہر کریں، اس کی وجہ جاننے کی ضرور کوشش کریں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بہت سالوں کے بعد، بہت مہینوں کے بعد اگر کسی کا فون آ گیا، کسی دوست کا، کسی رشتہ دار کا، کسی بہن بھائی کا، تو اس کی سننے سے پہلے اس نے بس یہی پوچھا تھا کہ آپ کیسے ہو، ہمارے آگے سے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں. آج تمہیں یاد آ گئی میری؟ بھائی ہو سکتا ہے اس نے کوئی مجبوری کے تحت آپ سے رابطہ کر لیا، وہ آپ سے کوئی ہیلپ چاہتا ہے، اس نے کوئی آپ سے اپنی پریشانی شیئر کرنی ہے. تو پھر ہوتا کیا، وہ تو فون بند کر دے گا کہ میں نے تو اس سے اپنی پریشانی شیئر کرنی تھی، اس سے کوئی مشورہ لینا تھا، اس سے کوئی ہیلپ لینی تھی، اس نے تو آگے سے مجھ سے بولنا شروع کر دی، اس نے تو الٹا مجھے سر درد لگا دی. اوکے بھی، اللہ حافظ، فون بند ہو گیا. تو اگر کبھی کبھار آپ سے کوئی ایسا انسان جو آپ سے زیادہ بات نہیں بھی کرتا، لیکن کبھی کبھار بھی اگر وہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو لیٹ ہر ٹاک، لیٹ ہم ٹاک، کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے آپ سے، اس کو سنیں توجہ سے. اچھے لسنر بن جائیں اس وقت آپ، کہ اوکے ٹھیک ہے، اوکے اب کیسے ہو، سب ٹھیک ہے، خیریت ہے. تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میں آپ سے بس ایکسپیرینس کے طور پر شیئر کروں گی تاکہ شاید آپ کو اس میں کچھ سیکھنے کو مل جائے. وہ یہ کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اگر مجھ سے کوئی اس طرح سے بات کر بھی رہا ہے اور مجھ سے وہ نہیں اپنی پریشانی شیئر کر رہا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو میں خود بھی پوچھ لیتی ہوتی ہوں. ایسے بندہ اسٹارٹ کر لے کہ اچھا آپ کی جاب کیسی جا رہی ہے، ہسبینڈ کی جاب کیسی جا رہی ہے، یا بیٹے کی جاب کیسی ہے. آپ جب ان چیزوں سے فائنینشلی جب ان سے آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں نا، ریلیٹ کرتے ہیں باتوں کو، تو وہ پھر بتانا شروع کر دیتے ہیں، ہاں ہاں آج کل یہ مسئلہ، یہ مسئلہ. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے مدد کے لیے ہی کال کر رہا ہے، یا مدد کے لیے اس نے آپ سے بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ضرور وجہوں کو جاننے کی کوشش کریں. جو بھی وجوہات ہوتی ہیں، اپنے گلے شکووں کو اپنے اندر دبا لیا کریں تھوڑی دیر کے لیے. ہو سکتا ہے کوئی بڑی مشکل میں ہو جو آپ سے اتنی دیر میں رابطے میں نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ابو ہریرہ آئے، تو ان سے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، اور وہ مسٹیک ہم لوگوں کی سکھانے کے لیے تھی کہ یہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم سے کوئی بات کرے تو ضرور جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کیوں کرنا چاہ رہا ہے مجھ سے یہ بات. اس کے علاوہ میری پیاری بہنوں، جیسے حضرت جعفر کے گھر میں لوگ گئے، یہاں پر حضرت حمزہ لکھا ہوا ہے، حضرت جعفر تھا، یہاں پر مسٹیک ہے، رائٹ. حضرت جعفر کے گھروں میں جو صحابہ صفہ جاتے تھے، اور پھر وہاں پر جو انہوں نے شہد کے پیالے کو چاٹا، اور ڈبہ تھا جو بھی، اس کو چاٹا اور وہ مساکین کو کھلایا کرتے تھے. تو میں کہا کرتی ہوں، گھر بڑے نہ بنائیں، دل بڑے بنائیں، دلوں کی وسعت بڑی رکھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم گھر تو بڑے بڑے بنا لیتے ہیں، رائٹ. لیکن اگر اتنے بڑے گھر بنا لیے، اس میں اتنی ڈیکوریشن کر لی، لیکن اب اگر کوئی دوست آ رہا ہے، اس کے بچہ کسی ڈیکوریشن کو چھیڑے گا تو ڈیکوریشن تو ٹوٹ جائے گی. تو میں تو اپنے گھر میں ان کو نہیں بلاؤں گی. تو وہ اتنے بڑے گھر کا کیا فائدہ ہے جہاں پر آپ اپنے مہمانوں کو نہیں بلا سکتے اور آپ کے گیسٹ وہاں پر کمفرٹیبل نہیں فیل کر سکتے. تو دل بڑے رکھیں، کیونکہ گھر اگر بڑے رکھتے ہیں نا تو اس میں آپ کو فزیکلی ایفرٹ کرنا پڑتی ہے. دل بڑے رکھیں تو آپ کو اپنے نفس کے ساتھ ایک ایفرٹ کرنا پڑتی ہے. ایفرٹ دونوں کاموں میں ہے، لیکن اگر ہم فزیکلی ایفرٹ کریں گھر بڑے بنانے میں تو وہ ایک فانی ہے، اس کا رزلٹ فانی ہے. لیکن اگر ہم دلوں کی وسعت رکھیں گے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے میں، اس میں ایفرٹ پٹ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر دائمی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین اجر ملے گا انشاءاللہ. دوسروں کو دینے والے بننا میں. علم سیکھنے کے لیے استاد کے ساتھ وقت گزاریں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وقت گزارا. ہوتا کیا، وقت کے ساتھ ساتھ نا اکثر اسٹوڈنٹس استادوں کے استاد بننا شروع کر دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں بہت کچھ آنا شروع ہو گیا. تو میری پیاری بہنوں، ہمارے پاس علم بڑا مختصر سا ہے، ہم جن سے سیکھتے ہیں، ہم نے ان کے استاد نہیں بننا، ہم نے ان کے ساتھ وقت گزار کے عاجزی سے علم سیکھنا ہے. کیونکہ جس علم میں عاجزی نہیں رہتی وہ علم خطرناک زہر کی طرح بن جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں اس کو کہتی ہوتی ہوں اپنی زبان میں کہ وہ ایک جان لیوا زہر ہے وہ علم، جس میں عاجزی نہیں ہے. تو عاجزی بہت ضروری ہے علم سیکھنے کے لیے. تو ہم نے استادوں کے استاد نہیں بننا،
رائٹ. اکثر بہت سارا لائک اس طرح سے بات کر دی جاتی ہے ٹیچرس کے ساتھ بھی ہنسی مذاق میں، لائک ٹیچرس بچارے بھی سوچتے رہتے ہیں کہ لائک سیریسلی لائک میں نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک ادب کی لائن جو ہے نا وہ قائم رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. دعاؤں میں دعا شامل کریں کہ ہمیں ایسا عمل نواز دے جو کبھی نہ بھولیں. ٹھیک ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی تھی. تو دین کے کام میں جب اپنے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے جب ان کی والدہ اور ان کی بیوی ساتھ تھی نا تو زندگی آسان ہوگی. جب والدہ کا ساتھ تھا تو صحابہ صفہ میں شامل ہونا آسان ہو گیا، رائٹ. اور جب بیوی کا ساتھ ملا دین میں تو راتوں کا قیام آسان ہو گیا. تو جب اپنے ساتھ ہوتے ہیں تو دین کی خدمت آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے ذکر کرنے والے بننا ہے، اللہ کو یاد کرنے والے بننا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے ہم اسکالرس کو جب سنتے ہیں نا، کوئی اتنے آڈینس میں سے کوئی بالکل کوئی یوز لیس سا کویشچن کرتا ہے نا، تو بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں آگے سے کوئی کمنٹ نہیں کرتے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ مسکراتے ہوئے. وہ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کویشچن نہیں کرنا چاہیے تھا جو کر لیا گیا ٹیچر سے، رائٹ. تو عقل مند کے لیے جو ہے نا وہ اشارہ کافی ہوتا ہے. تو وہ پھر جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے تو یہ کویشچن نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے وہ اسکالر نے شیخ نے آگے سے سبحان اللہ بول دی. تو ہمیں ٹیچرز کے ساتھ وہی والی بات کہ ہمیں استادوں کے استاد نہیں بننا، استادوں سے ہم نے علم سیکھنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ علم ہمارے لیے آسان کر دے، علم کا سفر آپ کے لیے میرے لیے آسان کر دے، بابرکت کر دے. یہاں پر آنا اس کی برکتیں، علم کی برکتیں آپ کے آنے میں، آپ کے علم سیکھنے میں، آپ کے اہل و عیال میں، خوشیوں میں، اولاد میں، رزق میں، ہر طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی یہ برکتیں اس میں ڈال دیں. آپ کا آنا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرما لیں. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.